أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: أجل الله يغفر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ ہمارے ممبر پر آنا، یہ تو استاذوں کو اپنے سبق سنانا ہے جو اس ماحول کے اندر ہم نے دیکھا، سیکھا، پڑھا ہے، اور جو حضرات سے، استاذوں سے جو کچھ سیکھا، دیکھا ہے، اس کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ لیکن پہلے ہم معافی چاہتے ہیں کہ اردو زبان ہمارے مادری زبان نہیں ہے۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کے لیے معاف کرنا، چونکہ جو 2007 میں فراغت ہوئی مدرسے سے، کتنا عرصہ گزر گئی تو پھر آنا ہوا یہاں مرکز میں، تو زمان میں بھی ضرور کمی تو ہوگی۔ تو آپ حضرت سے بھی گزارش ہے کہ آپ فکر کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے آپ کو محتاج بنا کر بیٹھیں گے تو ہمیں بھی بات کرنا آسان ہوگا۔ اگر بے طرابی ہوگی تو پھر ہمیں بھی بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، عارض تو یہ ہے، زمین پر بسنے والا، رہنے والا ہر انسان، ہر آدمی، وہ مرد ہو عورت ہو، وہ کامیابی کو چاہتا ہے۔ اور ہم کو اور آپ کو، سارے عالم کو بنانے والا اللہ، انسانوں کو بنانے والا اللہ، وہ بھی انسان کو کامیاب کرنے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے۔ یعنی ہم بھی کامیابی کو چاہتا ہے، اور ہمیں بنانے والا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ پھر دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ انسان کیوں پریشان ہے آج کل، کیوں کامیاب نہیں ہو رہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہمارا ذہن میں جو کامیابی کا جو نقشہ ہے وہ اور ہے، جو اللہ پاک نے جو کامیابی کے لیے جو زندگی تجویز کیا ہے وہ اور ہے۔ ہمارے جو ذہن میں جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی محنت کریں گے، محنت سے کیا ہوگا، محنت سے مال ملے گا، پھر مال سے کیا ہوگا، پھر مال سے چیزوں مل جائیں گی، پھر چیزوں سے کیا ہوگا، چیزوں سے پھر ہمارا زندگی بن جائے گی۔ تو یہ جو ہمارا ذہنی کامیابی ہے، اسی لیے ساری دنیا میں انسان دنیا میں اسے لگے ہوئے ہیں، بہت چیزوں کو حاصل کرنے میں پڑے ہوئے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے موت کو وہ بھول گیا ہے، آخرت کو وہ بھول گیا ہے، اور یہ دنیا کو بنانے والا خالق اور مالک کو وہ بھول گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کامیابی کو جو بتایا ہے، انبیاء علیہ السلام جو محنت لے کر آیا ہے وہ یہ ہے، ہم محنت کریں گے، محنت سے کیا ہوگا؟ محنت سے ہدایت مل جائے گا۔ ہدایت سے کیا ہوگا؟ ہدایت سے زندگی بنے گی، پھر زندگی بن جائے گا تو کیا ہوگا؟
سے راضی ہوگا. یعنی ہمارا زندگی کے مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے رضا سب سے بڑی کامیابی ہے. اب یہ جو راستہ ہے کہ بھائی چیزوں پر محنت کریں گے چیزیں مل جائیں گے اس سے زندگی بنے گی، تو یہ تو فرعون کا راستہ ہے، قارون کا راستہ ہے، یہ تو کافر اور مشرک کا راستہ ہے. اور یہ جو انبیاء علیہ السلام لے کر آیا ہے یہ صالحین کا، انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے. اب تو یہ تحقیق کرنا ہے کہ ہم کون سے راستہ پر ہیں. فرعون اور قارون حامان والا راستہ پر ہے یا تو انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام والا راستہ پر ہے. ہم تو دعا کر رہا ہے تو انبیاء والا راستہ کو اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے. لیکن راستہ کون سے اختیار کیا ہوا ہے؟ راستہ تو کافروں کو راستہ اختیار کیا ہوا ہے. کیا خیال ہے اگر ایک آدمی نے مکہ کا مقصد بنایا ہے میں نے حج پہ جانا ہے، لیکن وہ ایئرپورٹ پہ آ کے جو جہاز امریکہ کی طرف جا رہا ہے اس کے ٹکٹ خرید کر اس میں بیٹھ گیا ہے، یہ رو کر دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے حج تک پہنچا دے، مکہ پہنچا دے، رو رہے تہجد میں. لیکن راستہ اختیار کیا گیا امریکہ کا. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ امریکہ جائے گا یا حج پہ پہنچ جائے گا؟ اس کے مقصد تو صحیح ہے، دعا اس کا صحیح ہے، لیکن راستہ غلط اختیار کیا ہے. اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں ابھی تو مسلمان دعا کر رہا ہے یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، لیکن راستہ وہ اختیار کر رہا ہے جو کافروں نے اختیار کیا ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں سب سے پہلی انسان کی جو ضرورت ہے، ہم یہاں سے جو 8 سال پڑھا ہے روزانہ سنتے تھے اور جو اس ماحول میں روزانہ ہر بیان میں ہر مجلس میں یہ بات دہرائی جاتی ہے بھائی ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. یعنی ہدایت پر ہدایت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا ذالک الکتاب، یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت کو بیان کرنے کے لیے اتارا اللہ رب العزت نے. قرآن پھر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ 100% سچ ہے. اللہ سے کوئی بڑھ کر سچ کہنے والا ہے؟ اللہ سے کوئی سچ بات کہنے والا ہے؟ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. انہ لتنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کو جبریل امین نے حضور کے قلب اطہر پر لے کر آیا ہے. لتکون من المنذرین، کیوں لے کر آیا؟ انسانوں کو دوزخ کے جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے قرآن کو لے کر آیا ہے. وہ قرآن بتا رہا ہے ہم کون ہے، ہم دنیا میں کس لیے آیا ہے اور ہم کہاں جائیں گے، ہمارا آخری نتیجہ کیا ہوگا. افحسبتم انسانو، تم گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، ہم آپ کو بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہارا گمان یہ ہے وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ہم کو سمجھایا ہے. پہلے تو ایک انسان کو پیدا ہونا یہ بیکار بے مقصد نہیں ہے، ایک مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. دوسرا وانکم الینا لا ترجعون، ہم سب کو لوٹ کر رب العزت کے پاس جانا ہے. وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم کون ہیں، ہم کون ہیں. ہم خود بخود پیدا نہیں ہوا. اللہ خلقکم، اللہ تم کو پیدا کیا ہے. کس
किस चीज से पैदा किया है? मिन तुराबिन, मिट्टी से बनाया। फिर क्या किया मिट्टी को? सुम्मा मिन नुत्फा, उसको एक कतरा पानी बनाया। फिर उसको क्या बनाया? सुम्मा मिन अलका, उसको अलका बनाया। फिर उसको क्या बनाया? सुम्मा मिन मुज़ग़ा, उसको गोश्त को टुकड़ा